القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں، دینی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر دین کی بات سننے والی ماں بہنوں، پہلے تو آج کے اس پروگرام کی نوعیت آپ کے سامنے آئے، پھر چند باتیں عرض کریں گے۔ مقصود بھائی لہر صاحب کے یہاں پہلے ایک دختر یعنی لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی۔ لڑکی کی پیدائش اسلام سے پہلے کیا نوعیت رکھتی تھی، ابھی وہ نظم میں ہم نے سنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیاں یہ اللہ کی رحمت بن کر آتی ہیں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر
ایک مانگنے والی ضرورت مند فقیرن آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں. وہ واقعی ضرورت مند تھی اور بھوکی تھی. موجودہ دور کے جیسے پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں ایسی وہ نہیں تھی. وہ حقیقت میں ضرورت مند تھی. اس نے آ کر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں گئیں اور ٹٹول ٹٹول کر 2 کھجوریں لے آئیں. گھر ہے آقا کا اور کھانے کا سامان کچھ بھی نہیں. صرف 2 کھجوریں مل سکیں. لا کر اس فقیرن کی جھولی میں ڈال دی. اس لڑکی نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک اس بچی کو دیا، ایک اس بچی کو دیا. یہ سب ماجرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں. بچیاں اتنی بھوکی تھیں کہ جلدی جلدی انہوں نے وہ دونوں کھجوروں کے ٹکڑے مکمل کر لیے، کھا گئیں. اور ماں ابھی اپنے منہ میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھجور ڈالنے والی تھی کہ دونوں بچیوں نے دوبارہ ہاتھ دراز کر دیے. اب ماں کی ممتا، ماں کا جو درجہ اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا اور اتنا عرفہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ خود پیٹ پر پتھر باندھتی ہے اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرتی ہے. اور اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی ماں جھوٹ بھی بول لیتی ہے. ماں تم بھی کھاؤ، کھانا کم ہے، بچوں کے لیے ہی کافی ہے. تو ماں کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے. حالانکہ اس کو بھوک بچوں سے زیادہ ہے، لیکن پیار بچوں سے اتنا ہے کہ خود کی بھوک کو نظر انداز کیا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں. اگر بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کر لی تو یہ جنت میں جانے کا سبب اور پل بنیں گے. اور اگر ماں باپ کی دعائیں نہیں لی تو ہو سکتا ہے بچہ جہنمی ہو جائے. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ دعاؤں کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا رکھو. ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں گزرتے ہوئے لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر رجوع کیا، توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی اللہ والوں کے پاس مانگتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے ہیں.
جب واپس ہوئے تو اپنی اماں جان کو واقعہ سنایا کہ امی جان، آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ تو ماں نے کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، یہ جو اتنے لوگ متوجہ ہوئے، توبہ تائب ہوئے، اس میں میرا بھی حصہ ہے بیٹا۔ نہیں امی، آپ کا پورا حصہ ہے، کچھ حصے کی کیا بات، لیکن وہ کیا خاص حصہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا؟ جواب دیا کہ جب تو پیدا ہوا اور جتنے زمانے تک تو دودھ پیتا رہا، میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اب جب مائیں ایسی نیک ہوں گی تو ان کا اثر اولاد کے اندر ضرور آئے گا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بڑی زاہدہ عابدہ تھی۔ ان کے والد موسیٰ جنگی دوست بھی بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار تھے، جس کا ایک لمبا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب یہ دونوں کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ ماں نیک، باپ نیک، پھر اولاد کا عالم دیکھو کیا ہوا۔ تو ماں باپ کے درجے اور ماں باپ کے رتبے بہت بڑے ہیں، اور اس میں بھی ماں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حدیث میں 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے دعا فرمائی۔ بڑی قربانیاں ماں دیتی، باپ کی قربانیاں بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن سچی تربیت کا حق جو ادا کرتی ہے وہ ماں کرتی ہے۔ ماں نے منہ سے کھجور نکالی، پھر 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ خود بھوکی رہی، بچیوں کا پیٹ بھرا۔ اب 2 کھجوریں ہوتی ہی کیا ہے، ہم بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں، کھاتے کھاتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں۔ اور وہاں 2 کھجوریں، ایک زمانہ مدینہ منورہ میں صحابہ پر ایسا گزرا ہے کہ حضور نے ایک ایک کھجور صحابہ کرام میں تقسیم کی ہے، اور کچھ نہیں ہے دینے کے لیے اور کھانے کے لیے۔ یہ دین یوں ہی نہیں آیا ہم تک، اس کے پیچھے بڑے لمبے مجاہدوں کی اور قربانیوں کی زبردست تاریخ ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذرا غم ہوا کہ کاش آج میرے پاس گھر میں اتنا کھانا ہوتا کہ پیٹ بھر اس فقیرن کو اور یہ بچیوں کو کھلاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اور جو حال تھا، پورا ماجرا جو فقیرن والا تھا وہ بیان کیا کہ ایک مانگنے والی ماں کی ممتا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں بھوکی رہی اور دونوں بچیوں کو کھلایا پلایا، پیٹ بھرا ان کا، اسے اپنی بھوک پر کوئی شکوہ نہیں تھا، اس کے چہرے پر خوشی تھی کہ بچیوں نے کھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جن ماں باپ کو بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور بچیوں کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت ماں باپ نے کر دی، وہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، میں ان کی سفارش کروں گا۔ یہ تو ایک خوشخبری سناتی۔ ایک حدیث شریف میں اور بھی آتا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو، تربیت اچھی کرے، دینی تعلیم دے، پرورش کرے، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داریوں میں ہے، اخلاقی فریضے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے گھر میں کہیں آگ نہ لگ جائے اس کی خبر لو۔ اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، اپنے یقین کو بناؤ، اپنے دین کو بناؤ، اپنی زندگی کو فکر آخرت سے جوڑو۔ اور جب تمہارے اندر یہ فکر آ جائے گی تو قدرتی طور پر آپ اپنی اولاد کے بارے میں بھی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے کہ مجھے اب ان کی فکر کرنی ہے اور فکر آخرت کی زیادہ کرنی ہے۔ دانت دیے ہیں اللہ، چبانے کو ضرور دے دے گا، لیکن دین ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ چاروں طرف آگ لگی ہوئی، آج گناہوں کی آگ۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور اس کثرت کے نتیجے میں ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جس کا کوئی حل انسانوں کے پاس نہیں ہوگا، کوئی علاج نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ شرابیں فیشن بنا کر پی جائیں گی۔ آج نبیروں میں اور بڑے لوگوں میں شراب کا عام رواج ہے۔ شرابی شراب سے توبہ نہ کر لے جب تک اس کے اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہیں۔ تو ایک بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جن ماں باپ کو لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک افسوس یہ رہا کہ زیادہ کھجوریں ہوتی تو زیادہ دیتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہاں اخلاص کی قدر ہے، کوانٹٹی کتنی دیتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھا جائے گا، کوالٹی کیا دے رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا، نیت دیتے وقت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ آج میں نے حدیث بھی یہی پیش کی ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں پہلی حدیث جو نقل فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ انما الاعمال بالنیات، 7 مرتبہ اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث کو لائیں، اور 16 سال کی لگاتار جد و جہد کے نتیجے میں ہمارے سامنے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء البخاری آئی ہے۔ لیکن بخاری کو عشق کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، عشق نبوی چاہیے۔ جو بے عشق محمد پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔
احادیث پڑھنے کے لیے پہلے عشق اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، محبت کو جگانا پڑتا ہے، دل کو بیدار کرنا پڑتا ہے، پورا احساس اور پوری توجہ اس پر مبذول کر دینی پڑتی ہے، تو پھر سرکار کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور یہ عشق کا نتیجہ نظر آئے گا تو پھر وہ ہمیں نظر آئے گا اعمال کے ذریعے سے، سنتوں میں اتباع کے ذریعے سے وہ نظر آئے گا۔ باپ بھی بڑے عجیب عجیب ہوئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، اقبال سے بھی کبھی اچھے درجے کے شعر کہے ہیں انہوں نے۔ بچپن میں ان کے بچے، تربیت کیسے کی جاتی ہے، تعلیم کیسے دی جاتی ہے، دماغوں کو ڈائیورٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ بچپن میں بچے نے کہا، ابا جان مجھے ایک ایسی گیند لا کے دیجئے جس کے اوپر ہارس کی تصویر ہو۔ بچے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں، کسی بچے کے پاس گیند دیکھی ہوگی تو اس کی ضد پکڑ لی، بچے کی ضد پوری کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کبھی وہ ایسی ضد کر لیتا ہے کہ ماں باپ پوری بھی نہیں کر پاتے۔ تلاش کیا انہوں نے، بازار میں گیند ملی نہیں، بچہ بڑا ہو گیا، اور بڑا ہونے کے بعد وہ پڑھنے کے لیے انگلستان گیا۔ کیا بھائی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع ہے؟ نہیں، منع نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس علم سے مخلوق کو فائدہ پہنچے وہ سب علم حاصل کرو، لیکن دینی علم کو ہمیشہ مقدم رکھو دنیا کے علم کے مقابلے میں، تاکہ جب حالات آئے تو وہ دین تم کو بچا کے نکال لے جائے، تم کو کامیاب کر دے۔ اور یہ کام لڑکپن سے کرنا پڑتا ہے، بچپن سے کرنا پڑتا ہے، اس کو سینچنا پڑتا ہے۔ جیسے پودے کو ایک تناور درخت بنانا ہے تو پہلے سے اس کی کیاری اور اس میں پانی کا نظام اور چاروں طرف سے اس کو فینس دینا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ اب تلاش کیا اور گیند ملی نہیں، بچہ رو دھو کر بیٹھ گیا۔ بڑی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گیا، وہاں سے وہ ڈگری لے کر آیا۔ مسلمانوں میں اچھے ڈگری ہولڈرز کی ضرورت ہے، IAS درجے کے آفیسرز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، لائرز کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کو بہترین مسلمان ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں دین چھایا ہوا ہو، وہ دنیا ان کے دین کو برباد نہ کر رہی ہو، ان کے عقیدوں پر اثر نہ پڑ رہا ہو، یہ عقیدوں میں انتہائی پختہ ہوں، اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہیں راندیر میں، مسلمان، علماء کی بہت خدمت کرتے ہیں، اللہ نے بہت مقبولیت دی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ علاج کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، لوگ آپ کے پاس آتے بھی زیادہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں پرسکرپشن دوائیوں کا لکھتا ہوں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں منہ سے، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالی لوگوں کو شفا عطا فرما دیتے۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ نے یکتائے روزگار بنایا تھا، قرآن کی تفسیر میں بے مثال تھے، واعظ بہترین تھے، اللہ والے زبردست تھے، راتوں کو اٹھنا رونا دھونا یہ نظام، اور ادارے کے اندر برسوں تک بخاری شریف پڑھائی اور ہندوستان کی آزادی کے اندر سینہ سپر ہو کر لڑتے رہے۔
ان کا ایک معمول تھا. ان کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی بیمار ان کے پاس دم کرانے کے لیے آتا تو وہ گھر میں سے ایک ڈبیا لاتے, ایک بوٹل لاتے اور اس سے کہتے کہ ذرا منہ کھول دے, اور وہ بوٹل میں سے ایک چٹکی نکال کر اس کے منہ میں رکھ دیتے اور کہتے کہ اس کو کھا لے. لوگ اچھے ہو جاتے تھے. اللہ شفا دینے والے تو اللہ ہیں, لیکن نیتیں دیکھو کہ کیا ہونی چاہیے. تو حضرت کے وصال کا یعنی موت کا وقت قریب آیا تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ نسخہ اگر ہم دے کر جائیں گے تو بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, شفایاب ہوں گے, لوگوں کو اس سے نفع ملے گا. تو آپ بتائیں کہ یہ پاؤڈر کن کیمیکلز اور کن دوائیوں کو ملا کر آپ بناتے ہیں؟ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ جو کھجور کی گٹلیاں کھا کر لوگ مدینہ منورہ والی پھینک دیتے ہیں, میں ان کو دھو کر پیس لیتا ہوں اور پاؤڈر بنا لیتا ہوں, اور وہ عشق مدینہ اور عشق کھجور مدینہ کی وجہ سے جو سرکار کے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے شہر کی کھجور کی, اس کی برکت سے اللہ شفا دیتے ہیں. شفا کی وجہ یہ ہے اللہ والوں نے مدینے کی کھجور کی گٹلیوں کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا ہے, پیار کی نظر سے دیکھا ہے. جو گٹلیوں کا یہ احترام کرتا ہوگا, سنتوں کا کتنا اہتمام کرتا ہوگا, کیسا سرکار کی اوپر قربان ہوتا ہوگا. اس لیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو اس کا نکاح پڑھاتے ہی نہیں تھے, کہ تیرے چہرے سے ہی مجھے نفرت ہو رہی ہے, اور تو شادی میں اتباع سنت کی بات کرتا ہے کہ میں سنت ہے شادی کرنا اس لیے کر رہا ہوں, لیکن جو سنت موقرہ ہے چہرے کے اوپر داڑھی کا ہونا وہ ندارت ہے. یہ ہمارے اللہ والے اور یہ دیوبند کے حضرات, لوگ ڈرتے ہیں دیوبندی بولنے سے کہ دیوبندی کہیں گے تو لوگ کہیں گے تو دیوبندی ہے. آپ جانتے ہیں دیوبند کس کو کہتے ہیں؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ دیوبند نام ہے دین کی صحیح تعبیر کا. دین کی سچی تعبیر دیکھنی ہو تو دیوبند دیکھیے. ایک ایک اللہ والا اٹھا ہے, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, ایک انقلاب آفرین شخصیت پیدا ہوئی ہے. ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی دارالعلوم دیوبند میں تاریخ دانی کم ہے, لوگ تاریخ کو ہسٹری کو کم جانتے ہیں. تو جو ساتھ چل رہے تھے گائیڈ مولانا, انہوں نے کہا یہاں تاریخ بینی کے بجائے تاریخ سازی کی جاتی ہے, اور تاریخ ساز شخصیات جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں. ہے عزم حسین احمد سے یہاں ہنگامہ گیرو دار, یہاں شاخوں کی لچک بن جاتی ہے, باطل کے لیے تلوار یہاں. یہ شان ہے دارالعلوم دیوبند کی. دوسری تعبیر آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی پوچھے نا کہ دیوبندیت کیا ہے, بے دھڑک کہہ دینا کہ اتباع سنت کا نام ہے. سنتوں کی اتباع ایک وہاں کے چپراسی میں دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب چپراسی سنتوں کا اتنا پابند ہوگا تو جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کا کیا عالم ہوگا.
حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. 10 سال تک انہوں نے دورے کی سب کتابیں تنہا پڑھائی ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں کو اور مشائخ کو پڑھائی. اور لوگ آتے تھے لنگر میں کھانا کھاتے تھے، جاتے تھے آتے تھے. ایک سلسلہ تھا، انگریزوں نے جاسوس بھیجا. اتنا پیسہ یہ بڑے میاں کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ ارے بدر سے جو چلتے ہیں وہ غریبوں کے 4 آنے سے چلتے ہیں اور دعاؤں سے چلتے ہیں. سب بند کر دیں گے پیسہ دینا تو بھی انشاءاللہ یہ چلے گا. لیکن یاد رکھو کہ علماء اگر پیدا نہ ہوئے تو ہماری نسلیں ختم ہو جائے گی. نسلوں کو دیندار بنانے کے لیے یہ بچوں کو اور اصلوں کو دیندار بننا پڑے گا. دین تو مسلمان کی زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کے بغیر تو اس کا گزارا نہیں. تو وہ انگریز جاسوس آیا اور وہ انگریز جاسوس نے آ کر چند دن پوشیدہ طریقے سے تحقیق کی. کچھ بات پلے پڑی نہیں کیونکہ پیسہ کہیں باہر سے آتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ایک دن حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ جو مدرسہ آپ کا چلتا ہے، یہ خانقاہ چلتی ہے، یہ لنگر چلتا ہے، یہ کھانا چلتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے؟ جواب دیا کہ توکل سے چلتا ہے. اب وہ بیچارہ توکل کو کیا جانے، وہ تو انگریز تھا، وہ تو دین سے ہی واقف نہیں تھا، وہ توکل کو کیا سمجھتا. یوں کہا توکل سے چلتا ہے. تو کہا توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہا 8 دن ہمارے یہاں قیام کر لو سمجھ میں آ جائے گا. 8 دن ٹھہرا، اس نے وہاں کا روحانی نظام دیکھا، راتوں کو رونا دیکھا، تہجد دیکھی، خانقاہی نظام دیکھا، حضرت کا حدیثوں کا درس سنا. دل پر اثر ہوتا ہے نا، ایمان نہ ہو لیکن دینی باتیں ایسی ہیں کہ دل پر اثر کر کے جاتی ہیں. قاری عبد الباسط عبد الصمد جو ہے روس چلے گئے. روس دقیانوسی لوگ جو اللہ کا نام نہیں لیتے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو صدر عبد الناصر تھے، ان سے روس والوں نے کہا کہ آپ کا جو ریڈیو قاہرہ ہے اس میں سے ہمیشہ کوئی پرانی کتاب کا ریسیٹیشن اور پڑھائی ہوتی رہتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے لوگوں کو؟ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نشر کی جاتی تھی، آج بھی نشر کی جاتی ہے. بڑے بڑے قرہ ہیں وہاں. دریائے نیل کا پانی جس نے پی لیا اس کے گلے کو اللہ کھول دیتا ہے، وہ جنتی پانی ہے. اللہ والوں کے نبیوں کے پیر پڑے ہیں اس میں، ان کے ہاتھ لگے ہیں اس میں. اس لیے بچہ بچہ اور بچی بچی بہترین قاری قرآن کریم کی پڑھنے والی. تو عبد الناصر جب وہاں روس پہنچے تو روس میں ان سے کہا گیا کہ آپ کے یہاں سے یہ جو نشر و اشاعت ہوتی ہے پرانی کتاب قرآن کی، یہ قرآن پرانا تو ہے لیکن زندہ ہے، یہ زندہ کتاب ہے، یہ امتوں کو زندہ کرنے والا اور اٹھانے والا ہے. آج ہم نہیں اٹھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاتھ سے قرآن نہیں اٹھتا. اگر ہم قرآن اٹھانے والے بن جائیں گے، پڑھنے والے بن جائیں گے، زندگی میں لینے والے بن جائیں گے، ہاتھ میر میں عملی طور پر اٹھانے والے بن جائیں گے تو اللہ ہم کو اٹھائیں گے. اس کا وعدہ اللہ نے فرمایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو قرآن کریم پر عمل کرے گا، تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماویں گے. یہ حفاظت کرنے والی ہے. آج ہم لوگ غیر محفوظ ہو گئے کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ مولانا صادق صاحب اور مدرسے والوں کو جزائے خیر دے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر قرآن پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو قرآن آشنا بناتے ہیں. تو 8 دن تک وہ بیچارہ ٹھہر گیا. 8 دن ٹھہرنے کے بعد 9ویں دن وہ پیسے لے کے آیا حضرت کے پاس کہ حضرت آپ کے مدرسے میں اتنے پیسے داخل کر دیجئے میری طرف سے. ارے بھائی تم تو پیسے لینے آئے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں. بس کا حضرت آپ کے یہاں آتے تو بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ جتنا ہے سب نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیں. فرمایا یہ 8واں دن ہے، آج تم کو توکل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کو لینا نہیں پڑتا، لوگ آ کے دے جاتے ہیں، ہم اللہ کے بھروسے پہ چلتے ہیں، اللہ دیتا ہے. تو مدرسے یوں چلتے ہیں، اللہ کے دین کے کام یوں چلتے ہیں. کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، خرچ کہاں ہو گیا پتہ بھی نہیں چلتا. غیر مقلدوں نے ایک مرتبہ جو ہے یہ اعلان کیا کہ جو 20 رکعت تراویح ثابت کر دے گا ہم اس کو 5 لاکھ روپے دیں گے. تو ہمارے کسی مولوی صاحب نے جواب دیا کہ 5 لاکھ نے اندر ہوتا ہے، 5 لاکھ نے اندر تو ہمارا اجتماع نے اندر ٹوائلٹ بھی تیار نہ تھی تھا. کچھ بڑا تیری رقم تو 20 رکعت ثابت کر کے دیتے ہیں. تو توکل سمجھ میں آ گیا اس کو. تو میں حضرت گنگوہی کی محبت کی بات کر رہا تھا. حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں. نیتیں ان حضرات کی کیا ہیں پڑھانے میں؟ پڑھانے والے کا اخلاص اگر ہوگا تو بچے میں خوبیاں اور کمالات کا آنا طے ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے کو یا بچی کو جو نیک ہے، متقیہ ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، دودھ پلاتی ہے تو اس کے دودھ کے قطروں کے ساتھ اس کی پرہیزگاری بھی بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ ہمارا یقین ہے. اس لیے کہا کہ کھانا حلال کھاؤ تاکہ اندر جا کر وہ عبادت کا جذبہ اور نور پیدا کرے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور دوسری جگہ تو رسولوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے نبیو پاکیزہ رزق تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرو. پیٹ میں حرام پڑے گا تو عبادت کا نور جاتا رہے گا. جیسے کہ گناہوں کی نحوست اور بے نوری کی وجہ سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے. وکی جو ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں. ایک دن استاد کے سامنے لوگوں کے حافظے اور میموری پاور کے کمزور ہونے کی شکایت کی. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. شکایت کی کہ حضرت یاد نہیں رہتا، حافظہ خراب ہو گیا ہے، کیا کریں؟ فرمایا گناہوں کی وجہ سے حافظہ خراب ہو جاتا ہے،
جب گناہوں سے حافظہ خراب ہو جاتا ہے تو کفر کی وجہ سے تو حافظہ ختم ہی ہو جائے گا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عجیب و غریب قسم کی بصیرتیں عطا فرماتے ہیں، عجیب عجیب باتیں ان کی زبان سے کہلواتے ہیں. یہ فراست کی بات ہے. تو حضرت نے 10 سال تک تو یہ دورہ پڑھایا، حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں. ہمارے مشائخ کے یہاں حدیث کا احترام بھی ہے اور حدیث پر عمل بھی ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے حضور تہجد میں کس طرح سے کون کون سی صورتیں پڑھتی تھی وہ ایک پرچے پر لکھوایا اور فرمایا آج کی رات ہم حضور کی ترتیب پر پڑھیں گے. اتنا خیال رکھتے تھے سنتوں کا. اور مینا کے اندر رات کو 12 بجے اٹھانے کے لیے آیا وہاں کا جو ذمہ دار تھا کہ چلو بھائی ہم کو عرفات چلنا ہے. حضرت نماز کے اندر مصروف رہے اور صبح تک رہے، وہ چلاتا رہا، نہیں گئے. فرمایا ہم سنت کے مطابق حج کرنے آئے ہیں، یہ جلدی جانا جلدی جانا، جب تک صبح کی نماز یہاں نہیں پڑھ لیں گے طلوع نہیں ہو جائے گا، نہیں نکلیں گے یہاں سے. تیرے کو جانا ہو تو چلا جا، ہم جائیں گے، لیکن سنت کے خلاف حج نہیں کرنا ہم کو. ہم یہاں اللہ کے احکام توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کے احکام پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے آئے ہیں. تو حدیث کا سبق ہو رہا ہے. ایک آدمی آیا 3 کھجوریں لے کر. بھئی کوئی باہر سے لوگ بیچارے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، تو بہترین ہدیہ کیا ہے؟ کھجور. لیکن ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیجوں لاؤ آٹلو نارو تو لاؤ. زمزم جنت سے بھی بہتر پانی لے کے آیا ہے، اور کیا چاہیے تجھے؟ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے کم نہیں ہے. ایک قطرہ بھی مل جائے تو بہت ہو گیا. پہلے والے عرصے میں عمرے حج میں جاتے تھے، جب وہ آتے تھے تو اتنی چھوٹی سی جیسے عطر کی شیشی ہوتی ہے، اتنا وہ چھوٹا سا زمزم کا بوتل دیتے تھے. تو لوگ اس کو پی جاتے تھے اور پھر جیسے عطر جھٹک جھٹک کر نکالتے ہیں اس طرح زمزم کے پانی کو نکالتے تھے اور چہروں پر اور آنکھوں پر ملتے تھے، ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. لیکن جب سے یہ عمرہ اور بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہو گئی، زمزم کی قدر قیمت میں ذرا کمی آئی ہے، ہمارے احترام میں کمی آ گئی. اس کا بڑا ادب ہونا چاہیے. اب آج کسی کو آپ نے 3 کھجوریں بھیجی تو یہی جواب دے گا کہ 3 کھجور آٹے ہمیں کہیں پرورتا نہیں مل ملی مری نے تو کہ 10-12 کھجور تو موکل بھی جو ہیں، تھوڑا کھجور موکلی نے بیگی ہو. ارے بھائی 1 کھجور کیا، آدھا کھجور بھی دیں، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ بھی شکریہ ادا کرو. ہے کہاں کی، نسبت کہاں کی، وہ دیکھو. مل جائیں صابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے، آنکھوں میں اسے رکھوں خوب اتنے قرینے سے. ارے کانٹے بھی مل جائیں مدینے کے تو آنکھوں میں سجا کے رکھ دوں. کس کی نسبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی. حضرت نے حدیث کا سبق بند کرا دیا، اپنے تمام شاگردوں سے کہا جلدی لیسٹ بناؤ، جلدی لیسٹ بناؤ. اور وہ کہے کہ لیسٹ بنانا، کہے 3 کھجور آئیے اپنے خاص لوگوں کو دینی ہے، اپنے خاص جو ملنے والے ہیں روزانہ آتے جاتے ہیں اللہ والے، ان کو دینی ہے. وہ شاگرد کے منہ سے نکل گیا کہ 3 کھجور ની અંદર કેટલા لوگوں نے પાછા વેચવાનો ہے، یہ کتوں کو دیں گے؟ یہ غصے میں آ گئے کہ تو نے مدینے کی کھجور کی حرمت اور احترام کی خلاف ورزی کی ہے، میں تیرے ساتھ زندگی بھر اب نہیں بولوں گا. ایک طرف
ہیرے اور موتیوں کا ڈھیر رکھ دیا جائے اور دوسری طرف کھجور کا ایک ذرہ مدینے سے آنے والا رکھ دیا جائے، تو میں وہ ڈھیر کو ماروں گا لات اور لے لوں گا رسول اللہ کے شہر سے آنے والی کھجور کا ذرہ۔ کسی نے کپڑا لا کے پیش کیا، حضرت یہ مدینہ منورہ سے کپڑا لائے، تو سر پہ رکھا، چوما، بوسے دیے، رخسار سے لگایا، گلے سے لگایا۔ لوگوں نے کہا حضرت مدینے میں کوئی فیکٹری نہیں ہے، یہ تو سب جاپان چائنا سے آتا ہے۔ کہا بھائی اتنی تو بات مجھے بھی سمجھ میں آتی، اللہ والے جو ہیں جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہم سمجھ جائیں تو سمجھو کہ ہم کچھ سمجھدار ہیں۔ کہ اللہ کے بندے یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ تو بہت قیمتی تحفہ، بڑا نادر تحفہ، بڑی بہترین چیز ہے۔ 30 آدمیوں کا نام نکالا گیا اور ایک ایک ذرہ سب کو دیا گیا اور سب نے رو رو کر کھایا، اور فرمایا کہ مدینے کی کھجور ہے، اس کی نسبت جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری نسبتوں کے تار مدینے سے جڑ جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مکاشفہ بیان کیا ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے اور آپ کے سینے سے نکل رہے ہیں چمکدار تار، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں۔ ہمارا کنیکشن ہے مدینے کے ساتھ بڑا مضبوط، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایمان باقی ہے، ہم باقی ہیں، مدینے سے ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ بچے نے کتنی بہترین نظم پڑھی، پیار لو حضور کا، محبت سے پیش آؤ، عشق پیدا کرو اپنے اندر، محبت پیدا کرو اپنے اندر۔ حضرت نے کہا اتنی بات تو مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مدینے کے اندر جو ہے کوئی کپڑا تیار نہیں ہوتا، پھر میں اسے بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ بوسہ اس بنا پر دیتا ہوں کہ یہ کپڑا میرے نبی کے شہر کی ہوا کھا کے آئے، میں وہ ہواؤں کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ خیر تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بچہ تو چلا گیا انگلستان پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے پڑھ کر فارغ ہو کر آیا تو اس نے ابا کو لیٹر بھیجا کہ میں فلان فلائٹ سے اتر رہا ہوں اور فلان ٹرین سے شہر میں آ رہا ہوں۔ اس کے دوست لوگ بھی استقبال کرنے کے لیے آئے، بڑے بڑے بوکے یعنی گلدستے لے کے آئے۔ شادیوں میں نہیں، دلہا بھی تو الحمدللہ دعوت کا مزاج بنا تو ہاتھ میں بڑے بڑے گلدستے لے کے دلہا نہیں چلتا، ورنہ وہ دلہا جو ہے گلدستہ لے کے بیٹھا رہتا ہے، لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کا منہ تکتا ہے اور گلدستہ۔ میں نے کہا یہ گلدستے سے شادی نہیں ہوئے تیری، وہ تو اندر گھر میں ہے، تو ہاتھ اٹھا، اللہ سے مانگی ابھی جو نکاح ہوا ہے یہ عقد کو اللہ جما دے اور دین کی بنیاد پر قائم فرما دے۔ یہ گلدستہ کیا سنبھالا ہے؟ آگے زندگی سنبھالنے کے لیے تیرے واسطے دعا ہو رہی ہے۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو دولہا نہ دارد، میں نے کہا یہ کہاں گیا؟ تو کہا تو بیوٹی پارلر گیا ہے۔ آج کل ہمارا جوان بگڑتا جا رہا ہے۔ میں اکثر جگہ جاتا ہوں تو جوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی باڈیاں بہت اچھی ہو رہی ہے۔ جس کو کہو تو کہتا ہے کہ میں جیم جاتا ہوں، الف تو آتی نہیں، بی تو آتی نہیں، تا تو آتی نہیں، اور جیم میں گھسا ہے۔ بھائی جیم میں جانا منع نہیں ہے، ورزش کرنا منع نہیں ہے، روزانہ دوڑو، صبح کی نماز جماعت سے پڑھو، پھر باہر راستوں کے اوپر دوڑو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور نیت یہ بناؤ کہ طاقت آئے گی تو اللہ کے دین پہ لگاؤں گا۔ پھر دوڑنا بھی منع نہیں ہے، مسابقت بھی منع نہیں ہے، کھیل کر اپنی باڈی کو مضبوط رکھو، لیکن نمازیں مت جانے دو، اور لباس کوئی بھی غیر شرعی مت پہنو۔
شرعی لباس پہن کر کھیلیے دوڑیے، کون منع کرتا ہے؟ اور اوقات ضائع کرنے والی چیزوں کو اب وہ محمد سراج کے پیچھے پڑ گئے، وہ تو چوٹیاں پہنتا ہے، وہ تمہارا ہیرو جو پیچھے عورتوں کی طرح چوٹیاں لٹکا رہا ہے، اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ خالی نام آیا، کتنا پیارا آگے محمد نام ہے۔ حدیثوں میں فرمایا کہ جس کے نام کے آگے محمد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما، کہ تیرے نام کے آگے تو میرے پیارے نبی کا نام لگا ہوا ہے۔ جس نے نام رکھا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے، اس نام کا قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ ہاشم املا صاحب افریقہ کے ایئرپورٹ پر 5 گھنٹے پہلے آئے تو مسجد میں چلے گئے اور 5 پارے کی تلاوت کی۔ یہ کھیلنے کے لیے اترنے والا میدان کے اندر ہے اور قرآن سے اس کو اتنا عشق ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہوا۔ مولانا پٹیل صاحب کے پاس بیٹھتا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اندر کو بنا دیا تھا، چمکا دیا تھا، وہ کیسا بھی تھا لیکن میدان پر سنتوں کے ساتھ اترتا تھا۔ یہ سراج براج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچرا ہے، سب بیکار ہیں، مسلمانوں کے نام ڈبانے والے ہیں، بدنام کرنے والے ہیں۔ ان سے کیا نام ملے گا عزت کو، اور کیا دین کو ان سے شہرت ملنی ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ جو مرد اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنائے اور جو عورت اپنے آپ کو مردوں کی طرح بنائے اس پر اللہ کی لعنت۔ ایسی لعنت ملامت والوں کے ساتھ محبت ہے اور میرے آقا کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ داڑھی منڈواتے ہو اور چوٹیاں رکھتے ہو، ہمارے جوانوں کو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا والطاؤس رباب آخر۔ اقبال نے ایک شعر کے اندر مسلمانوں کی عروج اور زوال کی تاریخ کو بیان کیا ہے کہ جب مسلمان جوانوں کے اندر جذبہ دین آ جائے گا، جہاد کا شوق آ جائے گا، اللہ کے دین کی محنت کا داعیہ غالب ہو جائے گا، اور مجاہدہ اور قربانی کرنے کی ہمتیں اگر طاقت آپ کے اندر ہے تو مجاہدہ دین کے لیے کیجئے۔ میدان پر پسینہ بہا رہے ہیں آپ 6 گھنٹے تک کے لیے، کیا 2 گھنٹے تہجد میں کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جو قومیں ناچ گانوں کی عادی ہو جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، جو کھیل کود کی عادی ہوتی ہیں، عیش و عشرت اور عیاشی میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جن کی زندگیوں میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جیسا مجاہدہ ہے اور عبداللہ ابن عمر جیسا مجاہدہ ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دیتا۔ تو وہ بیچارہ اکبر الہ آبادی کا بیٹا اترنے کے لیے آ رہا تھا، اب وہ یہاں جاب کرے گا، ڈگری لے کر آیا۔ ایک سردار کی ٹرک کے اندر چند جوان بیٹھے۔ سردار آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہ میں نے تو یہ ڈرائیونگ سیکھی ہے، یہ ادھر گھماتا ہوں ادھر گھماتا ہوں، اسی سے زندگی گھوم رہی ہے، یہ پہیا گھومتا رہے گا، میری زندگی کا پہیا بھی چلتا رہے گا۔ تو آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے؟ کہ بس یہی ڈگری ہے، ٹرک چلاتا ہوں۔ ارے آپ نے تو پوری زندگی بیکار کر ڈالی۔ وہ سیکھنے کا کہ تم لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ایک نے کہا کہ ہم بی اے کرتے ہیں۔ تو کہا تیرے سے تو میں اچھا رہا، مجھے تو بچپن میں میرے ابا نے سکھایا تھا کہ پہلے اے آتا ہے بعد میں بی آتا ہے، تو نے پڑھا تو بھی الٹا پڑھا کہ بی پہلے اے بعد میں ہے۔ اب وہ بچہ اترا، لوگ بھی استقبال کے لیے آئے ہیں۔ بھئی ذرا پہلے بڑا ویلیو ہوا کرتا تھا، باہر سے کوئی آپ تو انگلینڈ سے کوئی آتا ہے کہ تو آوا کرنے جایا کرے کہ زمین بیچ میں نہ ہو ایٹلا آوا ہے، کوئی دھیان نہیں دیتا۔ میرے یہاں کوئی آتا ہے اور یوں کہتا ہے نا کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں اس لیے ملاقات کروں گا، تو اس کو میں نہیں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ تیرا انگلینڈ تیرے پاس رکھ،
ہم کوئی انگلینڈ سے اور امریکہ سے اور برطانیہ سے اور تیرے دولت سے اور تیرے پیسوں سے متاثر ہونے والے نہیں. کوئی فقیر آ کے یوں کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں تو میں لنگی کے ساتھ اتر کر اس کی مدد کر دیتا. یہ ایگوئزم کو نکالو اپنے اندر سے، میں وہاں کا ہوں، میں یہاں کا ہوں. صحابہ کرام کا تعارف کیا تھا؟ یہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے، یہ بدری ہے، یہ خیبر میں جانے والا ہے. اس نے ہاتھ کٹوایا، اس نے انگلی شہید کروائی ہے، اس کی آنکھ کے اندر تکلیف آ گئی، اس کی گردن کے اندر تکلیف آ گئی، اس کا پیر کٹا، اس کا ہاتھ کٹا. یہ پہچان ہے. یہ ڈگری تھوڑی پہچان ہے. یہ اللہ کے یہاں کام آنے والی چیز نہیں، دنیا میں کام آئے گی. ڈگری جو ہے آپ کو کرسی بھی دلائے گی، نوکری بھی دلائے گی، لیکن جنت نہیں دلا سکتے. جنت تو وہی کتاب اللہ والی ڈگری سے ملے گی. اب اکبر الباداوی صاحب کو یہ خیال آیا کہ مارے بھی کہیں لینے جاؤ پڑا پوئرو پہلی وقت آوتو છે બહારથી એના માટે કहीं ને કहीं ગિફ્ટ મારે لઈને જવી જ પડે. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیسے بسکٹ کی ٹوکری لے کے پہنچ جاتے ہیں؟ بھائی بسکٹ ہم اس کو ضرورت، اس کو ڈاکٹر نے پانی پینے کا نہ کہا، بسکٹ کی ٹوکرے کو کیا کرے گا وہ؟ ایسے وقت پر مال کے ذریعے سے مدد کی جائے گی. پیسہ دو اس کو، ضرورت مال کی ہے، جو ضرورت ہے وہ دینا. سخاوت اس کو کہتے ہیں. سخی کون ہے؟ جو دے نا کسی ضرورت مند کو تو اس کی ضرورت کی چیز دے. ایک آدمی ننگا ہے اور آپ روٹیوں کا ٹوکرا لے کر پہنچ گئے، وہ کیا کرے گا؟ روٹیوں کے ٹوکروں کو وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو جسم پر، تن کے اوپر کپڑے کی ضرورت ہے تو وہ دینا چاہیے نا. اس لیے جود و سخا کی جو تعریف کی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ جود کہتے ہیں اعطاؤ ما ینبغی لمن ینبغی بلا عوض. ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی چیز بغیر کسی عوض کے دینا. بیچارہ وہ آتا ہے مدرسے کا سفیر، 10 روپے 20 روپے دیے، دوسری مرتبہ دیتا نہیں ہے. ان کے 10 روپیہ آپ نے سلام بھی نہیں کرتا. 10 روپے کے لیے تو نے یہ سلام کے لیے 10 روپے دیے تھے کہ اللہ کے لیے دیے تھے؟ اللہ کے لیے کرو نا کام. تو اکبر الہ آبادی بازار میں نکلے اور بازار میں نکل کر انہوں نے کہا کہ وہ بچپن میں ایک بال مانگی تھی، وہ ذرا ڈھونڈنی چاہیے. وہ مل گئی بال. یہ تو انڈیا ہے، آج کی چیز کل نہ ملے نا، برسوں کے بعد جاؤ تو مل بھی جاؤ. مل گئی تو یہ گیند لے کر گئے. سب جو ہے گلدستے پیش کرتے تھے اور ابا سے ملاقات ہوئی، معانقہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے ابا نے کہا لے یہ تیرے گفٹ لایا. ارے ابا اتنے سب بڑے بڑے لوگوں کے سامنے یہ 4 سال کا بچہ جو گیند کھیلتا ہے وہ لے کے آ گیا. کتنی بے عزتی اور شرم کی بات ہے. کہا بیٹا یہ سبق تجھے پڑھانے آیا ہوں کہ تمنا زندگی میں ایسی مت کرنا کہ کل روز محشر تیرے سامنے اس کا بدلہ آئے تو تجھے کروڑوں کے سامنے برائی کا منہ دیکھنا پڑے، شرمندگی ہو. سبق کیسا پڑھایا؟ اس کو کہتے ہیں سبق پڑھانا، اس کو کہتے ہیں تعلیم دینا، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا. پوری زندگی دل کے اوپر نقش کر کے بٹھا دیا اس کو یہ گیند کے ذریعے سے کہ گیند تو رکھنا اپنے کپ بورڈ کے اندر، ہمیشہ اپنی حیثیت کو یاد رکھنا کہ مجھے کوئی ایسی تمنا دنیا میں نہیں کرنی ہے کہ کل آخرت میں اللہ کے حضور میں شرمندگی ہو جائے. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عجیب بات کہی کہ حضور میرے پاس اگر زیادہ کھجوریں ہوتی تو میں زیادہ دیتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کتنا بہترین دیا. جواب میں فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے آڑ بن جانے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا اخلاص کے ساتھ کسی غریب کو دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے، یہ جہنم سے آڑ بن جائے گا.
تو اسلام نے بچیوں کی اور ان کی تربیت کی بڑی تعریف کی ہے. ابھی ان لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ. میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیٹی بچانے اور بیٹی پڑھانے اور اس کو باحیا بنانے کی تعلیم 1400 سال پہلے دی ہے. بسوں کے پیچھے لکھا ہے. 1400 سال کے بعد ان گدھوں کو سمجھ میں آیا ہے. 1400 سال پیچھے چل رہا ہے سائنس اور ان کی ٹیکنالوجیاں اور ان کے دماغ اسلام سے 1400 سال پیچھے چل رہے ہیں. تو مقصود بھائی کی ایک صاحبزادی تو تھی, ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ اسے بھی نیک صالحہ بنائے. پھر انہوں نے ایک اور نیت کی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا اور خوشی کے اندر لوگوں کی کھانے کی بھی دعوت کروں گا اور دین کی بھی دعوت کروں گا. تو آج جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے پیچھے مقصود بھائی کی یہ مخلصانہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے سرفراز فرمایا تو میں اس کا شکریہ بجا لاؤں, شکریہ ادا کروں کہ اللہ میں نے ہاتھ اٹھایا, تو نے سن لی, میری مراد کو پورا کر دیا. تو اب میں میری نیت کو انشاءاللہ پورا کروں گا, لوگوں کو بھی کھانا کھلاؤں گا اور اب اس بچے کو حافظ بھی بناؤں گا, عالم بھی بناؤں گا. کہتے ہیں جن کے یہاں اولاد نہ ہوتی, وہ لڑکے نہ ہوتے, وہ نیت کر لیں کہ اللہ میرے یہاں بیٹا دیں گے تو میں اسے دین کا حافظ, قرآن کا حافظ, سنتوں کا حافظ بناؤں گا, اللہ دے دیں. اس لیے میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے, انما الاعمال بالنیات. تو آج ان کی نیت یہ تھی, اس لیے آپ حضرات بھی جمع ہوئے اور ہم لوگ بھی جمع ہوئے اور اسی مقصد کے ماتحت جو ہے یہ دینی مجلس کا قیام جو ہے یہ وجود میں آیا. اس کے علاوہ انہوں نے تمام مرحومین کے لیے دعا کی جائے مغفرت کی, یہ بھی درخواست کی ہے. اور اسی طرح انہوں نے بیماروں کے شفا کے واسطے بھی درخواست کی ہے. اور یہ پروگراموں میں تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور اس کی دعا کرنے کی بھی جو ہے درخواست کی ہے. اور ایک صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں رہتے ہیں, انہوں نے وہاں سے فون کر کے ان سے کہا کہ آج لوگ آئیں گے, محفل ہوگی تو دعا کی جائے. تو صاحبزادے کے لیے بھی دعا کریں گے, آنے والوں کے لیے بھی دعا کریں گے, مقصود بھائی کے لیے بھی دعا کریں گے, جوانوں کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام کی مرادیں بر لائے اور دین پر ہم سب کو چلائے اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارا دین سننے کی نسبت سے جمع ہونا قبول فرما دے اور اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے. اے اللہ ہم کو سچائیوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ امانت داری والی زندگی نصیب فرما, دینداری والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کی شکلیں پیدا فرما.
فرما۔ اے اللہ ہم کو ہماری اولاد کی دین کی تعلیم اور تربیت کی فکریں عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کی خوبیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو نے ان میں بہترین صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہے، اللہ ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ صلاحیتیں صحیح راہ پر لگ جائیں، صحیح راستے پر دین پر لگ جائیں۔ اے الہ العالمین ہمیں سنتوں کا عاشق بنا دے۔ جن حضرات نے برطانیہ سے دعا کی درخواست کی ہے ان کی حاجت روائی فرما، مرادوں کو پورا فرما۔ اتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھا کے اللہ تیرے دربار میں مانگ رہا ہے، اے اللہ کسی سخی کے دروازے پر کوئی بھکاری مانگے تو وہ کچھ دے دے گا، تو سب داتاؤں کا داتا ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، رضائے دائمی عطا فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کا شوقین بنا دے۔ اللہ مدرسوں کو آباد فرما، ان کے جاری ہونے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہی کھولنے والا اور تو ہی مفتح الابواب ہے، اللہ اپنے خیر کے فیصلے نافذ فرما، شرور سے ہماری حفاظت فرما، غفلتوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، ایمان پر جتنے دنیا سے مرحومین مرحومات گئے تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل